लिखा था वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं रसूल उन्हीं का तो मुस्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, करीब है ये खजाने लुटाने आए हैं। जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके हैं वो जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर रहे थे उन्हें नाइबों ने थाम लिया, जो गिर चुके थे ये उन्हें सीने लगाने आए हैं। और नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी अरब के चांद लहर के सराहने आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हर नबी बशारत देता था वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। साया मुस्तफा गौसे आजम की विलादत से पहले हसन बसरी बशारत दे रहे हैं वो आने वाले हैं। जुनैद बगदादी बशारत दे रहे हैं वो आने वाले हैं। अबू बकर शिबली बशारत दे रहे हैं वो आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो फरमाए, इनके आने की नबियों ने बशारत दी, इनके आने की वलियों ने बशारत दी। उसके बाद फिर देखें अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की सीरत पर जितना लिखा गया नबियों की कायनात में उतना किसी पे नहीं लिखा गया। मोमिनों ने भी लिखा, काफिरों ने भी लिखा, मुनाफिकों ने भी लिखा, मुखलिसों ने भी लिखा, हुजूर की सीरत पर सब ने लिखा। नबियों में जितना नबिये रहमत पर लिखा गया, खातिमुल अंबिया पे लिखा गया, वलियों में सबसे ज्यादा जिस पे लिखा गया वो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी है। और एक बात याद रखना, गौसे पाक पर सिर्फ मौलवियों ने नहीं लिखा, गौसे आजम पर मुहद्दिसीन ने भी लिखा। मुल्ला अली कारी जैसा मुहद्दिस जिसने बुखारी शरीफ की शरह की, मुल्ला अली कारी जैसा फकीह जिसने फिक़्ह अकबर जो इमाम आजम की किताब है अल फिक़्हुल अकबर की शरह लिखी मुल्ला अली कारी। मुल्ला अली कारी वो इंसान है जो बेक वक्त तो मुहद्दिस भी है, फकीह भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अजीम मुअर्रिख भी है। वो मुल्ला अली कारी हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत लिखते हैं। और एक नहीं, मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक कमोबेश 3 किताबें आपने तहरीर फरमाई और मुहक्किकीन ने तो उसकी तादाद 7 तक पहुंचाई है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद देखिए इमाम अरबनी जैसा शख्स गौसे आजम की सीरत पे किताब लिख रहा है, इमाम याफई जैसा शख्स गौसे आजम की सीरत पे किताब लिख रहा है, मुहक्किक अल इत्लाक शेख उश्शयूख शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहली जैसी हस्ती हुजूर गौसुल आजम की सीरत पर किताब लिख रहे हैं। तो रसूलुल्लाह का ये साया है सरकार गौसे आजम। तो जितना रसूलुल्लाह पर अंबिया की कायनात में सबसे ज्यादा लिखा गया और वलियों की कायनात में सबसे ज्यादा गौसे आजम पर लिखा गया। फिर देखें अंबिया की कायनात में किसी नबी को 1 मोजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मोजज़ा, किसी नबी को 3 मोजज़ा और सबसे ज्यादा जिस नबी को मोजज़ा दिया वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर नईमी में लिखते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कुल मोजज़ात हैं 9। कुरान कहता है 9 आयातुन बय्यिनात, हमने उनको 9 निशानियां दी, 9 मोजज़े। हजरत मूसा को कुल मोजज़े 9 दिए हैं। ये हजरत मूसा के सबसे ज्यादा मोजज़ात थे। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक सफर तबूक में कमोबेश 1500 मोजज़ों का इजहार फरमाया। और ये तो तहरीर है, तहरीर, वरना सच्चाई तो ये है वो उठते हैं तो मोजज़ा, वो बैठते हैं तो मोजज़ा, वो सोते हैं तो मोजज़ा, वो जागते हैं तो मोजज़ा, वो चलते हैं तो मोजज़ा, वो तबस्सुम रेज़ होते हैं तो मोजज़ा, वो तकल्लुम नवा होते हैं तो मोजज़ा। अल्लाहु अकबर, हत्ता के वो चादर ओढ़ के सो जाते हैं तो मोजज़ा। किस शान से, अरे किसी के सोने पर भी कभी तारीफ हुई है, लेकिन ये तन्हा मेरा तुम्हारा नबी है, आमिना का लाल है। अगर चादर ओढ़ ले तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, वही चादर अगर चेहरे पर आ जाए तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ झुरमुट मारने वाले, जुल्फे अगर चेहरे पर
لا اقسم بهذا البلد، وہ سفر کو جائیں تو وہ موسیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ سفر سے واپس آئیں تو موسیٰ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ۔ اللہ اکبر، ان کو کوئی تانا دے کر الزام لگائے تو قرآن اس کو جواب دیتا ہے اور اینڈ اس پر کرتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ہر ادا معجزہ، حضور کی پوری زندگی معجزہ، ان کا آنا بھی معجزہ اور ان کا جانا بھی معجزہ اور ان کا خوبصورت ہونا سب سے بڑا معجزہ۔ میرا عنوان حضور کی ذات نہیں، لیکن یہ تو ہماری زندگیوں کا عنوان ہے۔ عنوان کوئی ہو اگر حضور بیان کر دے تو سارے عنوان سمٹ آتے ہیں، لیکن سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے، سایہ سمجھنے کے لیے اصل سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات بتاؤں، خوبصورتی سے ہمیشہ لوگ ڈرتے رہے، کیونکہ خوبصورتی سے بڑا فتنہ دنیا میں کوئی نہیں۔ خوبصورتی سے بڑا یہ خوبصورتی ہی ہے جس نے دو نبی کے بیٹوں کو، دو سگے بھائیوں کو لڑایا۔ جو نبی کے بیٹے کو بھی گمراہ کر دے اسے حسن کہتے ہیں۔ بولو بھائی، گمراہ ہونے والا قابل ہوا کہ نہیں گمراہ؟ حسن پر ہی تو گمراہ ہوا۔ صرف گمراہ نہیں ہوا، باپ کی نافرمانی کی، صرف باپ کی نافرمانی نہیں کی، بھائی کا قتل کیا، بھائی کا قتل نہیں کیا بلکہ شرک تک پہنچا۔ اب اس سے بڑی نحوست حسن کی کیا بیان ہو کہ حسن نے انسان کو باپ کی نافرمانی تک لے گیا، اس کے بعد قتل تک لے گیا، اس کے بعد شرک تک لے گیا۔ اسی لیے لوگوں نے کہا نا نا نا، حسن اچھی چیز نہیں، حسن وہ ہے جو باپ کی نافرمانی کراتا ہے، حسن وہ ہے جو بھائیوں میں جدائی ڈالتا ہے، حسن وہ ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، حسن وہ ہے جو قاتل بناتا ہے، حسن وہ ہے جو بدنام زمانہ کراتا ہے۔ جب جب قتل کا ذکر ہوگا قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیتیں، اللہ اکبر، قابیل کے قتل پر جو ہے، یعنی قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اس پر گواہی دیتی نظر آئے گی، اور ہر قتل کا ذمہ دار سب سے پہلے قابیل ہوگا، کیونکہ اس نے کسی کے حسن میں گرفتار ہو کر، حسن کا اسیر ہو کر اپنے سگے بھائی کو قتل کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، حسن والے مغرور ہوتے ہیں، حسن والے جو ہے وہ بہت زیادہ اکڑو ہوتے ہیں، حسن والے بے مربت ہوتے ہیں، حسن والے لڑائی لگاتے ہیں، حسن والے لوٹ لیتے ہیں۔ حسن 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 کے چرچے یہی چل رہے تھے۔ حسن نے جیل میں ڈلوایا، حسن نے پاگل کروایا، حسن پھانسی کے پھندے تک لے گیا، حسن دیوار میں چنوایا، حسن نے دیوار میں چنوایا، حسن نے بدنام کرایا۔ حسن کا یہی عالم تھا، جو جتنا حسین وہ اتنا بڑا فتین، ایسا فلسفی کہتے ہیں۔ لیکن حضور کا حسن بھی معجزہ ہے۔ حضور سب سے زیادہ حسن والے تھے، سب کے حسن نے فتنہ پھیلایا۔ اللہ اکبر، ایک علقمہ کا حسن دو بھائیوں کو لڑا دیتا ہے، اور حسن مصطفیٰ صدیوں سے لڑنے والوں کو آپس میں شیر و شکر بنا کر ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن کسی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حسن مصطفیٰ 300 سالوں کی عبادت کرنے والوں کو توحید پرست بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حسن والے اللہ اکبر بے مربت ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا حسن والا ہے جسے جانے مربت کہے تو کبھی بیجا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، یہ حضور کا حسن ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ اگر بفرض محال قرآن نازل نہ بھی کرتا تو حسن مصطفیٰ میں وہ اعجاز تھا کہ جو حضور کو دیکھتا ایمان لے آتا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ تو ان کا خوبصورت ہونا بھی معجزہ، کر سکے ان کی ہر ادا معجزہ۔ اللہ اکبر، تو جتنے معجزات اللہ نے اپنے نبی کو دیے، ایک جملے میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں سب کو معجزہ دے کر بھیجا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، کہنے والے نے یہاں تک کہ کہا ہے اللہ اللہ، کہنے والے کہتے ہیں تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ جیسے نبیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ معجزات حضور کو عطا کیے، ویسے ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ کرامات اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ ایک نام حوالے کے طور پہ لے رہا ہوں، سب سے بگڑے ہوئے مولوی کا، تاکہ بگڑے ہوئے کی سدھری ہوئی بات کرو تو لوگوں کو زیادہ یقین آتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جسے لوگ کہتے ہیں،
انہوں نے لکھا کہ غوث اعظم کی کرامت حد تواتر کو پہنچی ہوئی. اب غور کر سکتے کہ ابن تیمیہ جیسا بندہ جس کی کرامتوں کے تواتر کی گواہی دے یہ غیروں کے گھر سے گواہی ہے تو پھر اندازہ فرمائے اپنے تو پھر اپنے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام سے ہم نے بہت معجزات دیکھے. اور غوث اعظم کو دیکھنے والے کہتے ہیں, شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا قول کہ غوث اعظم کو جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں ایسی ہوتی تھی جیسے بارش برس رہی ہو. بارش کے موسم میں جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں ویسے حضور غوث اعظم کی کرامت, یہ سایہ مصطفیٰ ہے. اس کے بعد تیسری چیز, انبیاء کی کائنات میں سب سے زیادہ امت سید الانبیاء کی ہوئی, اور ولیوں کی کائنات میں سب سے زیادہ مریدین اگر کسی کے ہیں تو وہ حضور غوث اعظم کے ہیں. کتنے زمانے میں اتنے مرید کسی ولی کے نہیں, اور چونکہ مرید در مرید در مرید در مرید در مرید قیامت تک سب غوث اعظم کے مرید ہوں گے. اور اسی ہندوستان میں جو محریرہ ہے جسے ہم محریرہ مطہرہ کہتے ہیں, یہ غوث اعظم کے کارخانے کی ایسی اللہ اکبر فیضان کا ایسا کارخانہ ہے جسے محریرہ کہتے ہیں. یہ محریرہ وہ خون خانہ ہے کہ آنے والا